قریب قریب ہو جائے انشاءاللہ، تھوڑی دیر تعلیم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، لہٰذا اب تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کعبہ میں ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہیں، لہٰذا اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بہقی میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں کہا، اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم، لہٰذا تم ان لوگوں کو وہ باتیں کہنا چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالات بدل چکے ہیں اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آپ رو دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر ہو اور سب سے بڑا کاہن ہو اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا ہے اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے ہیں، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ ابن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا، اے ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ خاموش رہیں۔ پھر اس نے کہا، آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ پھر خاموش رہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ تو ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی، ہمارے جوڑ آپس کے جوڑ کو ختم کر دیا، ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا اور ذلیل کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادوگر ہیں اور قریش میں ایک نجومی ہیں
اللہ کی قسم ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے آپ اپنے لیے قریش کی عورتوں کو پسند کر لیں، ایک نہیں 10 سے شادی کرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی بات کہہ چکے ہو؟ عتبہ نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہاں سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹلائیں تو کہے کہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسا عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا بس بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا، انہوں نے پوچھا وہاں کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا ہاں، لیکن پھر کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس نے جتنی باتیں کی، یعنی قرآن کی جو آیتیں پڑھی، ان میں سے مجھے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو عاد اور سمود کے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو، وہ آدمی تجھ سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا۔ عتبہ نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے جتنی بات کہی ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی اس طرح قرآن پڑھ کر دعوت دیتے تھے، اور جو مقصد ہوتا تھا وہ حاصل ہو جاتا تھا کہ عربی کا جاننے والا آدمی کہہ رہا مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، صرف ڈر لگ رہا مجھے کہ نبی جو ہے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا ہے اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مزید قرآن پڑھنا بند کریں۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھ گیا، قریش کے پاس نہ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم ہے قریش ہمیں تو یہی نظر آ رہا کہ عتبہ بھی محمد کی طرف مائل ہو گیا، اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا، اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ سارے کفار مکہ عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا او عتبہ، اللہ کی قسم ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی ہے۔ ارے سنو، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ تمہیں محمد کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پر عتبہ بگڑ گیا اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کبھی محمد سے بات نہیں کرے گا، اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں،
لیکن بات یہ ہے کہ میں محمد کے پاس گیا تھا اور سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم محمد نے میری بات کا ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، اور محمد نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب نہ اتر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عتبہ ابن ربیعہ نے قریش سے کہا مجھے اجازت دو میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کر لوں۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں کہ آپ سے بڑا ہماری قوم میں کوئی سردار نہ ہو اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اور اگر یہ سب کچھ جنات کے اثر کی وجہ سے ہیں جسے آپ اپنے سے خود زائل نہیں کر سکتے، تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دیں گے ہم آپ کے علاج پر اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو الولید تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی، پھر آپ نے سجدے تلاوت کیا، لیکن عتبہ اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، اس نے نہ تو سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا اور وہ ان آیت کو سن کر اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی قوم کو جا کے کیا بتائیں۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس گیا تھا اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا اے قریش، میں نے ان سے وہ تمام باتیں کہہ دی جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا، اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش آج تم میری مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا، اس آدمی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور اس سے ہلک تھلک رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اگر وہ عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو الولید تم بھی بے دین ہو گئے۔ یہ اثر تھا دعوت کا کہ جب اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے تو سامنے والے کو ایسا مرعوب کر دیتے تھے کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور یہ عتبہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، یہ بہت بڑا آدمی تھا۔ ہاں، مکہ کے سرداروں میں اس کا نام تھا اور عربی کا ماہر تھا، لیکن وہ بھی اللہ کے کلام کو
سن کر کہنے لگا میں نے ایسا کلام آج تک نہیں سنا۔ ہاں، یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی جی آپ کہہ دو ان سے کہ تم انسان اور جنات سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور قرآن کی مثل لا کر بتاؤ، ایک آیت کا بدل لا کر بتاؤ، ایک سورت کا بدل لا کے بتاؤ۔ پھر آگے اللہ فرماتے کہ یہ نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے لوگ، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ ہاں، میتھمیٹکس کے حساب سے بھی اور اس کی نازل کرنے کی جو ترتیب ہے اس حساب سے بھی دنیا اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ بڑے بڑے کفار مکہ ہار گئے سامنے کہ یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ آخر میں کیا کہا اس نے کہ میری بات مانو، ان کو اس حال پہ چھوڑ دو، مت چھیڑو ان کو۔ اگر یہ غالب آ گئے تو یہ تو تمہارے خاندان کے ہی ہے، یعنی تم ہی غالب آ گئے، اور اگر یہ ختم ہو گئے تو ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اپنے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ان کو کرنے دو دوسرے عربوں میں کام، یا تو یہ غالب آ جائیں گے اور یہ غالب ہو گئے تو ہمارے ہی بھتیجا ہے، ان کا غالب ہونا ہمارا غالب ہونا ہے۔ اگر دوسروں نے نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیا تو ہم بھی تو وہی چاہتے کہ ختم ہو، تو اپنا مقصد تو یوں بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو اپنے کیوں لڑنے کا آپس میں۔ ایسی بہت ساری میٹنگیں، بہت سارے مشورے اللہ کے نبی کے خلاف اس زمانے میں ہوئے۔ حضرت فرما رہے تھے آج مسلمان سمجھتا ہے کہ اس وقت مسلمان حالات میں ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان جو حالات میں تھا نا اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے مشورے ہوتے تھے، 24 گھنٹے میٹنگیں ہوتی تھی کہ ختم کرو ان کو حسب ہستی سے مٹا دو، جیسے آج پلاننگ ہو رہی نا کہ ختم کر دو۔ یہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال سے ان کا ناٹک چل رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ اس امت کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ اس کو قیامت تک رکھنے والے، اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اس کے لیے میرے دوستو اللہ پہ پورا یقین رکھو اور اس کام کی طاقت کو سمجھو۔ حیات الصحابہ پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے نبی نے کس طرح دعوت دی، صحابہ نے کس طرح دعوت دی۔ ہر صحابی کی دعوت ہے اس میں، صحابی دعوت کیسے دیتے تھے۔ بہت عجیب بات ہے، ہم لوگ کچھ اور ہی کر رہے ہیں جا کر گشتوں میں، اور صحابہ نے کچھ اور ہی کیا۔ اس لیے جب تک پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، ہے نا، بات سمجھ میں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔